الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، میں اقبال شاہ ایڈوکیٹ نظام پور لیگل کلینک میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کلاس نمبر 222 یعنی 222 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی بڑا شاندار، جاندار اور لیگل بھی ہے، پولیٹیکل بھی ہے، اور وہ ہے مریم نواز صاحبہ کی ایکویٹل کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپیل ان کی الاؤ کی ہے اور ان کو ایکویٹ کیا ہے۔ اور اب اس کے کچھ تھوڑے سے فیکٹس پہ بات کرتے ہیں۔ یہ 2018 میں مریم نواز، نواز شریف اور کیپٹن صفدر کو بالترتیب 10 سال، 7 سال اور 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ نواز شریف صاحب کو 10 سال کی، مریم نواز کو 7 سال کی، اور صفدر کو جو 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ تو صفدر کا بیل جو تھا وہ تو چونکہ 1 سال کی وجہ سے انہی دنوں میں ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو ہے مریم صفدر کا جو ہے اور نواز شریف کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ کیا گیا تھا سیکشن 426 میں، 426 میں، اور ان کو بیل پہ رہائی مل گئی تھی۔ اور اس کے بعد نواز شریف صاحب جو تھے وہ لندن چلے گئے تھے، جس کے لیے شہباز شریف صاحب حالیہ وزیر اعظم نے جو ہے اس کے لیے ایک ایفیڈیوٹ بھی بھر کے دیا تھا، انہوں نے ذمہ داری بھی لی تھی۔ اب اپیل جو ہے فائل ہو گئی تھی اس سزا کے خلاف 2018 میں جو سزا ہوئی تھی، اور آج 2022 ٹوڈے، آج کا جو دن ہے 29 تاریخ کو جو ہے آج جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے مریم نواز کو ایکویٹ کیا۔ اور اس ایکویٹل میں جو ججز نے آبزرویشن دی ہے، وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ابھی تک جو نیب ہے انہوں نے وہ ڈاکومنٹس پیش ہی نہیں کیے جو ایون فیلڈ کیس میں، اپارٹمنٹ میں، جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے حوالے سے، کہ وہ جو ہے مریم نواز کے نام جو تھا، یہ جو ہے یہ اس میں تمام بیسیکلی جو ہے لنک جو ہے وہ نواز شریف کا بھی اس کے ساتھ تھا، اور اس میں جو اس وقت جو کچھ ڈاکومنٹ سائن ہوئے تھے اس کے حوالے سے ان کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں جو ہے انکوائری میں ڈال دیا گیا تھا، اور بعد میں جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تھا۔ لیکن ٹرائل کورٹ میں اس کے باوجود کہ کوئی ڈاکومنٹس بھی پیش نہیں ہوئے، لیکن ان کو سزا ہو گئی تھی۔ اس لیے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ جو ہے انہوں نے آبزرویشن دی ہے کہ ابھی تک جو ہے نیب اس پہ قادر نہیں ہو سکی اپنی پوری انویسٹیگیشن میں کہ وہ ان کے خلاف کسی بھی قسم کے ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ پیش کرے۔ تو اورلی تو کوئی کسی کے خلاف الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن کسی کے خلاف کیس ثابت کرنا اور ڈاکومنٹیشن، خصوصی طور پر ڈاکومنٹ کے حوالے سے، وہ مشکل ہوتا ہے جب تک کہ وہ سچ نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد میں کہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پروسیکیوشن کے منہ پہ جو ہے، یا نیب کے منہ پہ جو ہے تماچا ہے، سلیپ ہے آن دی فیس آف پروسیکیوشن اور نیب۔ اور اسی طریقے سے مریم صاحبہ کہتی ہے کہ یہ جو ہے یہ میری بے گناہی جو ہے اس سے ثابت ہو گئی۔ لازمی بات ہے اگر ایک بندہ ایکویٹ ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کے بعد جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اب نیب اگر اس کو چیلنج کریں گے تو سپریم کورٹ میں کریں گے، تو پھر جا کے اس پہ مزید جو ہے وہاں پر آرگومنٹ ہوں گے، لیکن ایٹ دا مومنٹ جو ہے وہ ایکویٹ ہو گئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں صفدر بھی، چونکہ اس کا تو 1 سال کا سزا، تو مریم یعنی نواز شریف اور ان کا لنک تھا، پھر مریم نواز کی وجہ سے صفدر کا لنک، تو یہ جو ہے 3 بندے تھے جن کو نواز شریف صاحب کو 10 سال کی، مریم نواز کو 7 سال کی، اور ان کو 1 سال کی سزا ہوئی تھی۔ اور اب جو ہے ایک اور بھی ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو 7 سال کی سزا ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے اس میں ابھی رہائی مل سکتی ہے رول آف کنسسٹنسی پہ۔ اگر دونوں کا لنک تھا اور دونوں کا ڈاکومنٹیشن ہی پیش نہیں ہو رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ ان کو بھی ایکویٹ کر دیا جائے گا۔ اور نیب کا جو ٹرائل کورٹ تھا، ٹرائل کورٹ نے سزا دی، تو اس کا مطلب یہ تھا
کہ وہ سزا جو ہے وہ ٹرائل کورٹ کی صحیح نہیں تھی، جو کہ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے جو ہے وہ اس کو برقرار نہیں رکھا اور مریم نواز کو جو ہے وہ ایکوٹ کیا ہے۔ اب اصل میں یہ ہے کہ نیب کورٹ میں زیادہ تر کیسز جو ہوتے ہیں وہ ڈاکومنٹیشن کے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکومنٹیشن ثابت کر سکتے ہیں تو کیس کنوکٹ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے کیس کو ثابت نہیں کر سکتے تو پھر ممکن ہے ٹرائل کورٹ تو اس کو سزا دیں، اکثر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ایکویٹل جب ایپیلیٹ کورٹ، ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں کیس آ جاتا ہے تو وہ پھر بری ہو جاتا ہے، وہ اس میں ملزم جو ہے اکثر ایکوٹ ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے پاس مواد ہوتے نہیں ہیں، چونکہ زیادہ تر نیب میں پولیٹیکل کیسز بھی بنتے ہیں۔ نیٹو کنٹینر کیس میں میں خود 3-4 سال اس میں وکیل رہا ڈیفنس کونسل کا۔ میں جو ہے چمن اور جو چیمبر آف کامرس ہے اور تورخم یا پشاور چیمبر آف کامرس کے جو بارڈر ایجنٹ تھے ان کا میں وکیل رہا، کچھ کلیئرنگ ایجنٹ کا بھی کراچی کے ان کا بھی میں وکیل تھا، اور اس میں جو ہے میں اپیئر ہوا تو اس میں بھی بہت سارا ڈاکومنٹیشن کا لکھونا تھا، جو کچھ کہا گیا تھا اس کو ثابت ہی نہیں کر سکے، تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے۔ اور وہاں پر انویسٹیگیشن کا مسئلہ جو ہے وہ بہت کمزور ہے، اس لیے کہ وہاں پر کوئی ویسے بھی ہمارے ملک میں ٹوٹلی جو ہے پروسیکیوشن کا کوئی خاص ادارہ ہے نہیں، اور ساتھ ساتھ وہاں پر بھی لا آفیسر تو بہت کم، عام گریجویشن لوگ جو ہوتے گریجویٹ ان کو انویسٹیگیشن آفیسر لیتے ہیں، اور لازمی بات ہے وہ لیگل کی جو خام وہ ہوتے باریکیاں ہیں وہ نہیں جانتے، تو اس لیے بھی اس میں زیادہ پروسیکیوشن انویسٹیگیشن کے لیے کونے ہوتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بھی کیس ممکن ہے کہ جو ڈاکومنٹ سپریم ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے ڈویژن بینچ کے ججز نے یہی کہا ہے کہ وہ ڈاکومنٹیشن جس کی بنا پر ان پہ کیس کیا گیا تھا وہ انہوں نے پیش ہی نہیں کیے، اس لیے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ تو آج یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی، سیاسی بھی اور قانونی بھی، تو میں چونکہ اس پہ زیادہ قانونی حوالے سے میں بات کرتا ہوں، میرا چینل قانونی حوالے سے، تو اس لیے یہ قانونی طلباء کے لیے، نئے لائرز کے لیے ایک بتانے کی بات تھی، تو میں نے اس پہ ویڈیو بنا کر آپ تک اپنی بات پہنچائی۔ امید ہے کہ آپ میری اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، لیکن جاتے جاتے میں آپ سے ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل میں نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹس کریں، اور بیل آئیکن کو بھی آپ ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔